ریاض احمد محمدی سیفی صاحب آپ اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب ساتھی باراز بلند کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا محبوب رب العالمین. ماشاء اللہ میری مراد میری طریقت محمد شریعت صوفی با صفا حضرت علامہ مولانا اللہ بیلی سرکار اور معزز علماء اکرام اور ملت اسلامیہ کے حضور اور جنون سامنے بزرگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہماری میں خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی حاضری ہمیں نصیب فرمائی اور یہ اٹل بات ہے کہ جب آقا کریم کے دربار سے منظوری ہوتی ہے تب سبب بنتے ہیں. میں نے اپنے مریدوں میں یہ برملا اور علی اعلان کہا کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ یار تم کہتے ہو کہ بھی سرکار کا بلاوا آتا ہے تو بندہ تب جاتا ہے. اگر کوئی تجھ سے پوچھے تو ان کو کہو کہ ہاں ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے, ان کو میری مثال دو. فرمایا جس کو سرکار بلاتی ہیں وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پیر صاحب جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ نہ میرے پاسپورٹ پہ پیسہ لگا, نہ میرا گھر سے لے کے ایئرپورٹ تک پیسہ لگا, نہ ایئرپورٹ سے لے کر جدہ ایئرپورٹ تک پیسہ لگا, نہ جدہ ایئرپورٹ سے لے کے مکہ تک پیسہ لگا, نہ مکے میں کھانے پینے چائے کعوہ کسی چیز پر 1 روپیہ نہیں لگا. مکہ سے لے کے مدینہ تک میرا 1 روپیہ نہیں لگا, اور یہاں جتنی بھی میں نے سیر کی میرا 1 روپیہ نہیں لگا. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں کہ آقا نے بلایا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آقا نے بلایا ہے. تو یہ کوئی شک نہیں, جب آقا کا کرم ہوتا ہے تو بندہ آتا ہے. میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی میں بالکل شارٹ بات کرتا ہوں. لا اقسم بہذا البلد, اس کا اکثر علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ مجھے شہر مکہ کی قسم وانت حل بہذا البلد, اے محبوب جہاں آپ کے قدم لگے ہیں. تو مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے بابا شاہد صاحب نے محفل کروائی, تو ان کی محفل پہ میں نے پھر ایک کتاب سے تیاری کی, غالباً اس کا نام فیضان مدینہ ہے. تو اس کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی تو مجھے مزہ آیا, میں نے ادھر بھی سنائی اور یہاں بھی سناتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو لا اقسم بہذا البلد ہے یہ لا نافیہ ہے, یعنی شرط نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ مجھے شہر مکہ کی قسم. فرمایا اس قسم کو محبوب کے ساتھ مخصوص کیا ہے. فرمایا محبوب آپ جہاں ہیں مجھے اس جگہ کی قسم. فرمایا اگر آپ مکہ میں گئے تو شہر مکہ کی قسم, اگر مکہ سے آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو میرا موضوع قسم بدل جاتا ہے, پھر مجھے شہر مدینہ کی قسم. تو یہاں شہر مدینہ کی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ سورہ 3 کے اندر وہاں حرم کی قسم یعنی مکہ مکرمہ کی قسم. وہاں کیوں مکہ مکرمہ کی قسم؟ وہاں جتنا عرصہ میرے مصطفیٰ نے گزارا اس نسبت کی قسم, اور ہجرت کے بعد پھر شہر مدینہ کی قسم. اور اس مقدس مقام پر ہم حاضر ہیں. جب مکہ سے ہم چلنے لگے تو میں نے سب کو کہا, میں نے کہا سونے سونے کپڑے پاؤ. میں نے کہا جی میں نے حدیث پڑھی ہے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب زائر یعنی زیارت کرنے والا مدینہ کے حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں. حضور نے فرمایا پھر اس کے اوپر نوری طباق جو ہے اس کے اوپر نچاور کرتے ہیں, اور فرمایا جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں فرشتے اس کی خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں. نئے کپڑے پہنو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سج دھج کے جاؤ تاکہ آقا دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میرا امتی کتنا حسین بن کر آیا. ہر باپ اپنے بیٹے کو حسین کپڑوں میں حسین صورت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے, تو نبی بھی مثل باپ ہوتا ہے کہ جب امتی کو مصطفیٰ حسین صورت حسین کپڑوں میں دیکھتا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوتے ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو تکلیف جس کو مدینہ میں آئے, مصیبت آئے, تکلیف آئے, جس طرح بندے کو بخار ہو جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, دردیں چھوٹ جاتی ہیں, میرے مصطفیٰ نے فرمایا
کہ جو مدینہ کے تکلیف پہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، فرمایا کہ میں محمد کل قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر مدینہ منورہ ایک ایسا مقدس شہر ہے کہ 70,000 فرشتے شام اور 70 صبح کو آتے ہیں۔ جو صبح کو آتے ہیں ان کو دوبارہ قیامت تک باری نہیں ملتی۔ یہ تو ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے گلی کوچوں کے اندر بھی فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر ہے، وہ اس مدینہ منورہ کی حفاظت کرتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت پہاڑ کے دوسری سائڈ، یہ احد جو پہاڑ ہے اس کی دوسری سائڈ پر فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر ہے، اور دجال اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو دجال کو فرشتے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے جی۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ نہ وہ فرشتے طاعون مرض کو مدینہ میں داخل ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی دجال کو داخل ہونے دیں گے، اور دجال کا رخ فرشتے شام کی طرف کر دیں گے اور شام کے علاقے میں جا کر پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو واصل جہنم کریں گے۔ پھر مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بدر کی طرف جاؤ نا تو پہلا کنواں جو آتا ہے بیر روما غالباً اس کا نام ہے جی، اس مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 انبیاء کا اس جگہ سے گزر ہوا ہے جی، 70 انبیاء سے۔ میدان بدر میں جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو پہلا دوسرا سٹاپ یہی تھا، پہلا مدینہ منورہ میں نکلتے وقت ہے، دوسرا سٹے وہاں پر تھا، اور حضور نے فرمایا کہ 70 انبیاء کا یہاں سے گزر ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مدینہ میں داخل ہوں گے تو ان کا گزر بھی یہاں سے مدینہ منورہ میں، یہاں سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوں گے۔ تو مدینہ منورہ وہ مقدس الحمدللہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، الحمدللہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کی سعادت بخشی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کی گلی کوچوں کا صحیح طریقے سے ادب و احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں نے اس طرح بھی پڑھا ہے کہ یہ ایک قرب قیامت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان پلٹ کر مدینہ کی طرف اس طرح آئے گا جس طرح سانپ اپنے سوراخ کی طرف بل کی طرف پلٹ کے آتا ہے۔ قرب قیامت اس طرح کے حالات بن جائیں گے کہ ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، صرف امن مدینہ میں ہوگا، ہر طرف سے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ایمان اس طرح پلٹ کر آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف پلٹتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکھی بڑی خوبصورت، وہ یہاں بڑی فٹ آتی ہے کہ جب یہ بارش ہوتی ہے نا، سمندر سے بھاپ اٹھتا ہے ہوا کے ذریعے سے، دریاؤں سے، پھر یہ بادل کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں چاہتا ہے بادلوں کو لے جا کر وہاں برساتا ہے۔ تو میں نے ایک دن استاد محترم سے پوچھا، علامہ عبدالحمید نقشبندی صاحب سے، میں نے کہا استاد جی یہ جو بادلوں میں یہ جو آواز